آرمی چیف ہو، ایئر چیف ہو، نیول چیف ہو، ان کی قیادت، حکمت اور بر وقت فیصلوں نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ ایک ایسی طاقت جو ہر دفعہ نظر انداز ہو جاتی ہے وہ ہے ہمارا میڈیا۔ ہمارے ٹی وی اینکرز نے ہوش، وقار اور حقائق کے ساتھ رپورٹنگ، ہر فیک ویڈیو کا جواب سچائی سے دیا گیا، دشمن کے ہر جھوٹے دعوے کو لمحوں میں بے نقاب کر دیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ایک بار پھر بھارت اپنے آئین، اوریجنل آئین، سیکولر آئین کی طرف لوٹے۔ وقت آ گیا ہے کہ بھارت گاندھی اور نہرو کے نظریات کی طرف لوٹے۔ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھارت تقسیم کا شکار ہے؟ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ دیر از اے لاٹ آف ڈویژن ان انڈیا؟ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ بھارت میں علیحدگی پسند طاقتیں سر اٹھا رہی ہیں؟ بہت زیادہ نہیں، تھوڑا تھوڑا شور تو ہر جگہ سے اٹھ رہا ہے۔ ہم نے ہمیشہ جنگ کے بعد امن کی بات، اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ پاک بھارت جنگ، پاکستان پہ جب جنگ مسلط کی گئی تو پاکستان نے صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ قیادت، جذبے اور اتحاد سے جواب دیا۔ ہم نے دنیا کو دکھایا کہ ہم ایک قوم نہیں، ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک نظریہ ہے، ایک طاقت ہے، ایک اتحاد ہے۔ اس جنگ میں میرے سپاہیوں نے جو کارنامے انجام دیے اس کا صحرا تو ان کے سر جاتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان عظیم سپہ سالاروں کو بھی جاتا ہے جنہوں نے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر صرف حکم نہیں دیے بلکہ اگلی صفوں میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ کھڑے دکھائی دی۔ آرمی چیف ہو، ایئر چیف ہو، نیول چیف ہو، ان کی قیادت، حکمت اور بر وقت فیصلوں نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ بری فوج نے دشمن کے دانت توڑے، فضائیہ نے فضاؤں میں برتری ثابت کی اور پاک بحریہ نے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملایا۔ ایک بڑی اہم بات ہے جو آج میں آپ سے کر رہا ہوں اس جنگ کے حوالے سے، کہ یہ جنگ جسے پاک فوج کے جری بہادر افسروں اور سپاہیوں نے لڑا، اس بحران میں مکمل طور پہ ہماری سیاسی قیادت ان کے ساتھ کھڑی دکھائی دی، متحد ہے۔ حکومت ہو، اپوزیشن ہو، صوبائی ہو، وفاقی ہو، ان سب نے ذاتی سیاسی مفادات سے بالا تر ہو کر قوم کے ساتھ، اداروں کے ساتھ اور پاکستان کے نیریٹو کے ساتھ کھڑے ہو کر بڑا کلیئر دنیا کو پیغام دیا کہ ہم ایک ہیں۔ اور اس بار ناظرین، ایک ایسی طاقت جو ہر دفعہ نظر انداز ہو جاتی ہے وہ ہے ہمارا میڈیا، سوشل میڈیا، جو اس جنگ میں پوری طاقت سے ابھر کے سامنے آئی۔ جب دشمن کے ٹی وی چینلز جنگی جنون میں پاگل اور باولے ہو رہے تھے، اس وقت ہمارے ٹی وی اینکرز نے ہوش، وقار اور حقائق کے ساتھ رپورٹنگ کی۔ انہوں نے صرف جنگ کی خبروں تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھا بلکہ ایک مجاہد ثابت کیا اپنے آپ کو، پاکستان کا مجاہد، ٹی وی اسکرینز۔ اور یہ پہلی بار ایک قوت ابھر کے سامنے آئی جس نے دشمن کی پروپیگنڈا مشینری کو ناکام بنایا۔ اس سے بڑھ کر سوشل میڈیا۔ جی ہاں، بڑی حیرت کی بات ہے کہ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ اس جنگ میں سوشل میڈیا نے جو کردار ادا کیا ناقابل یقین ہے۔ یقین جانی یہ ایک میدان نہیں تھا بلکہ ایک محاذ تھا جہاں پاکستانی نوجوانوں نے دشمن کے ہر وار کو دلیل، عقل اور حقیقت سے کاٹ دیا۔ ہر فیک ویڈیو کا جواب سچائی سے دیا گیا، دشمن کے ہر جھوٹے دعوے کو لمحوں میں بے نقاب کر دیا۔ اس کا صحرا میرے سوشل میڈیا واریئرز کو جاتا ہے جو کہ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں کی تعداد میں 24 گھنٹے اپنے بیانیے کو پیش کر رہے تھے، دشمن کے ہر وار کو ناکام بنا رہے تھے۔ ہمارے سوشل میڈیا کے واریئرز نے، چاہے وہ یوٹیوب ہو، ایکس پلیٹ فارم ہو، فیس بک ہو یا کوئی اور پلیٹ فارم، ثابت کیا کہ جنگ کے میدان کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل دنیا میں بھی ہم کسی سے پیچھے نہیں۔ اور آج جب کہ پوری قوم شکر کے نوافل کے لیے سر بسجود ہے، پوری قوم جشن منا رہی ہے، فتح مبین کی مبارکبادیں دی جا رہی ہیں، کامیابی کے جھنڈے گاڑے جا رہے ہیں، تو یاد رکھیں یہ صرف فتح کا جشن نہیں بلکہ کردار، قیادت اور اتحاد کے کمال کا جشن ہے۔ جنگ ختم ہو گئی، پاکستان جیت گیا، سیلیبریشن ہو گئی، یوم تشکر منا لیا۔ اب اگلا قدم کیا؟ اب میں یہاں سے مخاطب ہوں اپنے ہندوستان کے رہنے والے لوگوں کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہتر ہے امن، وقار، ترقی۔ ہم تو دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ پاکستان نہ صرف میدان میں جیتا ہے بلکہ اخلاق، فراست اور انسانیت میں بھی فاتح ہے، اور ہمیشہ فتح کے بعد ہی اصل امتحان شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے امن، وقار اور ذمہ داری سے آگے بڑھنے کا۔ پاکستان اپنے نیبر سے، اپنے ہمسایوں سے جنگ نہیں چاہتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے دفاع میں کہیں کمزور ہیں۔
हमारी खामोशी कमज़ोरी नहीं, हिकमत होती है, क्योंकि फिर जब जो जवाब आता है उसके बाद वो बड़ा भरपूर जवाब होता है। दुनिया ने देख लिया। हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोग तरक्की करें, ये ख़ित्ता खुशहाल हो, आवाम खुशहाल हो, तालीम हो, तिजारत हो, तरक्की हो, टेक्नोलॉजी से हम इस दुनिया का मुकाबला करें, ना कि बम और गोला बारूद। और इसके लिए एक तब्दीली की ज़रूरत है, और वो तब्दीली आनी है भारत। अब वक्त आ गया है कि एक बार फिर भारत अपने आइन, ओरिजिनल आइन, सेक्युलर आइन की तरफ लौटे। वक्त आ गया है कि भारत गांधी और नेहरू के नज़रियात की तरफ लौटे। वक्त आ गया है कि हिंदुत्व फाशिस्ट नज़रिए का ख़ात्मा हो। इस इंतहा पसंदी को भारत ने ख़त्म करना होगा अगर उसको अपनी वही पुरानी पहचान बनानी है कि भारत एक बड़ी जमहूरियत है, एक सेकुलर स्टेट है जहां हर किसी को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। लेकिन आज के भारत में सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसा है? क्या इस फैशिस्ट हिंदुत्व ने इस रीजन को और ख़ास तौर पे भारत को नुकसान नहीं पहुंचाया? अपने आप से सवाल कीजिए, क्या आज भारत के करोड़ों मुसलमान, सिख और ईसाई इनसिक्योरिटीज़ का शिकार नहीं है? क्या अक़लियतों को अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना नहीं करना पड़ रहा? और क्यों करना पड़ रहा है? क्या ऐसी तब्दीली आई थी जिसकी वजह से आज उस मुल्क में जहां सब मिल के रहते थे, लोग तकसीम हो चुके हैं? एक ही वजह है, और वो है नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी का हिंदुत्व फाशिस्ट नज़रिया, जो इससे पहले हिंदुस्तान में नहीं था। मेरे हिंदुस्तानी बहनों और भाइयों, याद रखिएगा, इंतहा पसंद सोचें हमेशा कौमों को तोड़ती है। क्या आप देखते हैं कि आज भारत तकसीम का शिकार है? क्या आप देखते हैं कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिवीज़न इन इंडिया? क्या आप देखते हैं कि भारत में अलहदगी पसंद ताकतें सर उठा रही हैं? बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा शोर तो हर जगह से उठ रहा है। क्या खालिस्तान की तहरीक ज़ोर नहीं पकड़ रही? क्या वजह है कि लोग खुश नहीं हैं? क्या वजह है कि लोग नाराज़ हैं? ये जो 2 टर्म्स गुजरी हैं बीजेपी की, इसमें ऐसी क्या गलती हो गई कि अब वो पुराना वाला भारत दिखाई नहीं दे रहा? मेरे दोस्तों, पीस यानी अमन दुनिया को जोड़ता है, मुल्कों को जोड़ता है, लोगों को जोड़ता है। शायद वो पीस कहीं मिसिंग है। शायद भारत के किसी घर में रहने वाले मुसलमान को अपने फ्रिज में खाने का सामान रखते हुए सोचना पड़ता है कि वो किस तरह का रख सकता है और किस तरह का नहीं, कौन सा लिबास पहन सकते हैं, कौन सा नहीं, सड़क पे कैसे चलना है, कौन सी सड़क पे चलना है, कौन सा अपार्टमेंट उनको मिल सकता है। ये सारी तकसीम दर तकसीम जो हो रही है, ये एक नज़रिए की वजह से हुई है। उस नज़रिए के ख़ात्मे के लिए आप सबको काम करना है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने एक ज़िम्मेदार रियासत होने के साथ साथ ये साबित किया कि वो अपनी अखलाक़ी इक़दार और तहम्मुल में भी ताकत है, बहुत पेशेंट है, बहुत सब्र है। हमने हमेशा जंग के बाद अमन की बात, और अभी भी कर रहे हैं। मैं आपसे मुखातिब हूँ, मैं आपसे कर रहा हूँ। आएँ, बैठें और एक नए बाब का आगाज़ है, एक ऐसा बाब जिसमें हमसायगी हो, दुश्मनी ना हो। लेकिन अगर कोई आजमाएगा तो पाकिस्तान तैयार है। वी आर रेडी। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आप लोगों को यौम तशक्कुर मुबारक। आइए मिलकर आगे बढ़कर अपने मुल्क की तरक्की का सोचते हैं, खित्ते में अमन और तरक्की का सोचते हैं, खुशहाली का सोचते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।